الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم رمضان مبارک کے روزے کے بارے میں پڑھیں گے، روزے کی اہمیت، روزے کی تعریف اور روزے کب فرض کیے گئے۔ آج 2 رمضان مبارک کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلوں کی امتوں پر، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری کو مدینہ طیبہ میں فرض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کو خطاب فرمایا اس لیے کہ وہ روزہ صرف ایمانداروں کے لیے ہے اور ایمانداروں کے لیے ہی نفع بخش ہے۔ اگر غیر مسلم روزہ رکھ بھی لے تو اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ روزے صرف تم پر ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی امت پر ہر ماہ کو 13ویں اور 14ویں 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت پر ہر ہفتے میں 1 دن کا روزہ فرض تھا۔ یوم عاشورہ کا روزہ بھی فرض تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت پر اسی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، مگر جب گرم موسم میں رمضان آئے تو 30 کے بجائے 50 روزے رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ اصلی اور قدیمی عبادت ہے، کوئی بھی اس کی فرضیت سے خالی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک روزہ فرض رہا، لہذا یہ گمان نہ کرو کہ مشقت صرف تم پر کی گئی ہے۔ تفسیر عزیزی میں یہ بات موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں پر بھی روزے فرض فرمائے۔ کسی امت پر ہر ماہ میں 3 دن کا روزہ، کسی امت پر عاشورے کا دن کا روزہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ماہ رمضان کے روزے عطا فرما کر اس سعادت سے نوازا تاکہ کوئی امت مصطفیٰ کو چیلنج نہ کر سکے، اور پھر تمام امتوں پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی جائے۔ پھر لعلکم تتقون فرما کر اس طرف توجہ دلائی کہ روزہ تمہارے جسم کو پاک کر دے گا، روزہ تمہاری روح کو قوت دے گا، روزہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر دے گا، روزہ تمہیں سرمدی اور ابدی نعمتیں دلائے گا، روزہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا، روزہ تمہیں صابر اور شاکر بنائے گا، روزہ بھوک اور افلاس کی قدر جاننے والا بنا دے گا، روزہ تمہیں ناداروں اور ہمدردوں اور دوسروں کا غمخوار بنائے گا، روزہ تمہیں تمام ذلتوں سے دور کر دے گا، اور پھر تمہارا جسم پاک، روح پاک، تمہارے اندر اوصاف سارے پاک ہو جائیں گے اور تمہیں قرب الہی نصیب ہو جائے گا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دوپہر کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی۔ آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ جب مولا علی رضی اللہ تعالی نے سلام کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اے علی، یہ جبریل علیہ السلام تجھے سلام کہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اور جبریل پر سلام ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے قریب ہو جا۔ مولا علی فرماتے پس میں قریب ہو گیا تو فرمایا اے علی، جبریل تجھے کہہ رہا ہے کہ ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرو، تیرے لیے پہلے دن کے روزے کے بدلے 10,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، دوسرے دن کے بدلے 30,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور تیسرے دن کے روزے 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثواب خاص میرے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تجھے اور تیرے بعد جو یہ عمل کرے گا اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے دن ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایام البید، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ والے دن کے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان دنوں کو ایام بیت کیوں کہتے ہیں؟ تو
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو دھوپ کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا، تو آپ کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ سفید ہو جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا تو آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزہ رکھا کریں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب پہلے دن کا روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا کچھ حصہ سفیدی کی طرف مائل ہو گیا، جب آپ نے دوسرے دن کا روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا آدھا حصہ سفیدی کی طرف مائل ہو گیا، اور جب آپ نے 3 دن کے روزے رکھے تو آپ کا پورا جسم سفیدی کی طرف مائل ہو گیا۔ اس لیے ان دنوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ برادران اسلام، روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا قرآن پاک کی آیت سے۔ صوم کا معنی ہے رک جانا، اور اصطلاح شریعت میں اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ روزے کی نیت کے ساتھ ہر قسم کے مفطرات یعنی کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی نیت کے ساتھ طلوع فجر یعنی فجر کی پھوٹ پھوٹنے سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کے وقت کی ابتدا پھوٹ پھوٹنے سے شروع ہو جاتی ہے اور روزے کا وقت غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ روزے میں کھانا پینا منع ہے، روزے میں پینا منع ہے، اور روزے کی حالت میں ہم بسری کرنا علماء نے منع فرمایا ہے۔ روزے کی حکمتیں کیا ہیں؟ اگر روزہ فرض کیا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے، آئیں سنتے ہیں۔ روزے میں بہت سی حکمتیں ہیں اور بہت سی حکمتیں پوشیدہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے، اور اس کا کوئی کام حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی انجمن میں ایک ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون۔ پارہ 1 میں اللہ نے فرمایا کہ مجھے جو معلوم ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھے، اور جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی اولاد پر روزہ فرض کیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں پر بھی یہ روزہ فرض کیا، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ماہ رمضان کے پورے روزے فرض فرمائے، اور اس حکمت کا علم ہو جائے تاکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا۔ ملائکہ جن میں کھانے پینے اور شہوت کی جو طور پر صلاحیت ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی۔ ان خواہشات کو انسان میں پیدا کر کے روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ فرشتوں کو معلوم ہو جائے کہ میرا بندہ خواہشات نفسانیہ کے باوجود بھی فقط میری رضا کے لیے، فقط اللہ کے حکم پر ان تمام معاملات کو چھوڑ کر اور روزے کی نیت کر کے ان تمام معاملات سے رکا ہوا ہے، اور روزہ رکھ کر میرے وصل کو، میرے قرب الہی کو طالب کر رہا ہے۔ اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا روزے کی حکمت اور روزے کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد بالی تعالیٰ ہے الطیبات للطیبین، قرآن کریم میں فرمایا پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں، جنت پاک ہے، حور و غلمہ پاک ہے۔ امت مسلمہ کے لوگ جب تک پاک نہ ہو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، پاکیزہ میوے نہیں کھا سکتے، پاکیزہ نہروں اور سلسبیل سے وہ نوش نہیں کر سکتے، پاکیزہ جتنی جنت میں چیزیں ہیں وہ اس کو نہیں تناول فرما سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے سے اللہ تبارک و تعالی نے نواز کر ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کی پیاس کی آگ میں ڈال کر ان کے وجودوں کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیا تاکہ کل بروز قیامت آگ سے بچ کر پاک و صاف لوگ جنت میں داخل ہو کر اس پاکیزہ نعمتوں کو حاصل کر سکیں۔ گناہ کی 2 قسمیں علماء نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ ایک ہوتا ہے گناہ ظاہری اور ایک ہوتا ہے گناہ باطنی، لیکن اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 پردے رکھے ہیں۔ 3 پردوں کا حکم کیا ہے اور اس کے معاملات کیا ہیں؟ کہ ایک انسانی بدن کا محبوب ہوتا ہے جسے کھانا پینا اور خواہشات نفسانیہ روک دینا ہوتا ہے۔
ایک ہوتا ہے دل کا محبوب، بحشت اور اس کے درجات اور مراتب ہوتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے جان کا محبوب، یعنی قرب الہی ہے، مگر جسمانی خواہشات سے دل اور جان پر غلبہ پایا ہوا ہے، یہاں تک کہ دل و جان اس کے تابع ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 ماہ کے روزے عطا فرمائے تاکہ میرا بندہ روزے کے ذریعے ان پردوں سے نکل کر میرے قریب آ جائے اور میرا جو قرب ہے وہ حاصل کر لے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو اور روزے کو صحیح طرح سے رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔